یہ ہے یقین کی بات. یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو بتاتے ہیں حضرت میرا یہ مسئلہ ہے, حضرت میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ بیماری. بھائی یہ پڑھ لو. حضور یہ تو میں پڑھتے رہتا ہوں اور دس. یہ کیا ہے؟ تشکیک, یقین نہیں ہے. ہاں جی. اب مجھے بتاؤ, ایک بندہ آپ کو کہہ رہا قرآن کی یہ آیت پڑھو, اور اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ پھر اور اس کے پاس کیا ہے جو آپ کو کوئی اور پڑھنے کے لیے دے. ہاں اس نیت سے یہ کہنا کہ قرآن میں سے ہی کوئی حضور کوئی اور آسان بہتر مؤثر جو میرے لیے, یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ یقین ہے, تشکیک کے سے نہیں. اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب پورے آج 6 دن ہو گئے جی, تو کل 7 دن ہو جانے. ہاں جی 6 دن ہو گئے تو کل 7 دن ہو جائے. مکہ پاک ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر ہے, اور تعمیر بھی اس وقت کیا. آپ ادھر جائیں گے تو موضوع لمبا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا, ہمارے تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکٹریشین بلا لو نا, اسے کہو جناب علی سارے بندے جناب بہت زیادہ پریشان ہیں, مہربانی کرو. وہ کہتا سیڑھی نہیں نا ملنی, تو بس پھر میں بیٹھا جی. سیڑھی کی وجہ سے وہ اس نے نہیں صحیح کرنا. آپ بجلی میں لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہیں تو بیٹھیں, مگر وہاں کوئی سیڑھی نہیں ہے, کوئی ٹرک نہیں ہے, ٹرالے نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے. اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے, اللہ کا حکم آ گیا. آپ نے نہیں پوچھا یا اللہ سیمنٹ کتوں ملے گا, تو سیڑھی کتوں آئے گی, تو چکائے گا کون, تو کرے گا کون, اینج کی تو اونج کی, اگر مگر چونکہ چنانچہ ککھ بھی نہیں, کچھ نہیں. تعمیر کرنا ہے. بھائی ٹھیک ہے, تعمیر شروع ہو گئی. تو جب قد آدم تک تھی تو آپ وہ دیواریں بناتے رہے. جب قد آدم سے بڑی دیوار, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ جو کالا سا پتھر پڑا نا, اس کو پاؤں کے نیچے رکھا. اس پتھر کو پاؤں کے نیچے رکھا, وہ آٹومیٹک زینے کا کام دے رہا تھا. ہاں جی. وہ پتھر ہو کر اللہ کے بندے, اللہ کے نبی کے کام آیا, اللہ کے گھر بنانے میں کام آیا. نبی تو نبی رہا, اللہ نے اس پتھر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ دیا. اور صرف محفوظ ہی نہیں رکھ دیا, قرآن مجید میں اس کا پروٹوکول بیان کر دیا. فرمایا جب تم یہ طواف کر وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, فرمایا پھر کیا کرو, اس پتھر کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو. اور وہ اللہ نے آج اس پتھر کو, آپ جانتے وہاں خوبصورت قدم مبارک حضرت ابراہیم کے لگے ہوئے, پتھر وہاں پہ موجود, اور فل پروٹوکول ہے اس کا پورا, ایک اوپر جو وہ خول چڑھایا ہوا ہے. تو اس پتھر کے ذریعے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ کہا یا اللہ گھر تو بن گیا, اب کیا ہوگا؟ فرمایا ابراہیم گھر وہاں تو قریب انسانی آبادی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کہا کہ ابراہیم گھر بنانا تیرا کام ہے, اور گھر بنا کے پھر تو نے آواز دینی ہے. آواز کس کو دینی؟ سامنے تو کوئی نظر کو نہیں آ رہا. ہاں جی, میں نے تو آواز دینی ہے, 4 دانگے عالم میں آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اچھا جب بندہ خود بڑا گھر والا جڑا بندہ ہوتا نا, وہ یقین والا ہوگا نا, پھر تھلے والے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, پھر نیچے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو اوپر والے جھگڑالو ہو نا, تو بچے اس سے زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں. جب مجھے کوئی بار بار کہتا ہے بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں حضرت, بچے بہت لڑتے ہیں, میں کیا بتاؤں, تو میں اندر ہی اندر جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا, انہیں دا یہ مطلب نہیں تھی مینوں یہ گلاں دسے ہی نہ کرو. ہاں نوری صاحب میں تہاڈی گل نہیں کر رہا, میں تو جنرل گل کر رہا. میرے نمازی تو بڑے چنگے نے بھائی. ہاں جی, میں تو دوسرے لوگوں کی گل کر رہا. جدوں اتنے والے بندے ہر والے لڑتے رہن گے نا, ایدے وہ مخالف, تو تھلے والے آٹومیٹک کوئی کرنا. اوپر والے دی نظر نیت جتنی صاف ہوگی, نیچے والے کی اتنی صاف ہوگی. اوپر والے گھر والے جتنے یقین والے ہوں گے, نیچے والے اتنے. گھر والا بڑا یقین والا تھا نا, تو کیا ہوا کہ بیٹے کو لیا, چھوٹے سے بچے کو لیا, اور اپنی بیوی کو لیا, اماں ہاجرہ کو لیا, ہماری اماں جان, ان کو لیا اور مکہ پہنچ گئے. اللہ پاک کا حکم تھا, اور وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی. قرآن نے خود کہا بوادن غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں انسانی زندگی کا تصور تک نہیں ہے, ایک گھاس, ہری گھاس کا تنکا نہیں ہے, اور بالکل کالے پہاڑ, چٹیل, بالکل ویرانہ ہی ویرانہ, قریب کوئی انسان نہیں ہے. وہاں پہ چھوڑا اور شام ہونے والی تھی. بی بی کو چھوڑا, بچے کو چھوڑا, بٹھایا اور چل دی. بتایا بھی نہیں, جو کہ حکم یہی تھا. پیچھے سے آواز دی کہ ابراہیم ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنے تو کوئی نہیں. آپ نہیں بولے. ابراہیم ہمیں یہاں اکیلے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ نہیں بولے. ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ نہیں بولے, چونکہ حکم یہی تھا. پھر خود ہی کہا, اجتہاد فرمایا, کہا ابراہیم خلیل اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, لگتا ہے کہ اللہ پاک دا حکم ہے. روایات میں آتا کہ آپ نے ایسے سارا لایا.
جب گل تے یقین دی جے رب دے بندے ہیں تو پھر اللہ تے یقین قربانی یقین پختہ کرنے والے واسطے وہ جی اگے تے ہر سال دین دے سے ہن کتھوں دینی ہے بکرا ہی 70,000 روپے دا ہو گیا وہ بھائی جان جدو 7500 دا بکرا سی نا ادوں بھی رب دی توفیق نال ہی دیندے سن تے ہن 75,000 دا ہو گیا تے ہن بھی رب دی توفیق نال دینا تے جے تسی ایسی نہیں دیواں گے تے اللہ دا کام کیڑا رک جانا ہاں جی جے باقی کام چل رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا تو قربانی اور حضرت سیدنا ابراہیم الحمدللہ رب العالمین حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ اس کا جو مین ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ یقین والی دولت اللہ پہ یقین حضرت خواجہ غور الدین جیندر شریف والے یقین والی دولت جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ تشکیک شکوک و شبہات ڈاکٹر دی ڈسپرین دی گولی تے یقین تے قرآن تے یقین نہیں زبانی ہے عملی طور پہ نہیں حضرت خواجہ غور الدین جیندر شریف والے بزرگ انہوں نے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل امی ولی اللہ کے کہیں مدرسے نہیں گئے مسجد نہیں گئے مگر بڑے محدثین ان کے پاس جایا کرتے تھے مکتب بھی چل رہا ہے مدرسہ بھی چل رہا ہے لائبریری بھی چل رہی ہے علماء آ رہے ہیں ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے ہاں جی ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے طلبہ کی خدمت ہو رہی ہے لائبریری پڑھ رہی ہے مسجد چل رہی ہے کسی نے کہا حضرت صاحب نہ تسی کدھر جاندے جے نہ لچھے دار تقریراں نے ہاں جی نہ بیٹھے ہی رہندے جے تے سرکار سارا نظام کیویں چل رہا ہے ایتھوں میں بھی کہنا اور کوئی کمیٹی رب دا گھر نہیں چلاندی تو کوئی محلے دار گھر دا رب نہیں چلاندے رب دے گھر دی وجہ تو محلے داراں دے گھر چلدے کوئی مولوی آباد نہیں کرتا کوئی پیر آباد نہیں کرتا مت کوئی سمجھے کاری میں چھپیا دین مت کو پیر سمجھے مالدار سمجھے میں نہیں یہ تیری میری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا اپنے دین کا نوکر بنایا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے تو کتے اور بلیوں سے بھی کام لے لے وہ رب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو کسی نے کہا حضرت یہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے آپ نے فرمایا بھئی اللہ ہی چلا رہا ہے جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے جی ٹھیک ہے جی اللہ ہی چلا رہے ہیں مگر پھر بھی یہ جو پھر بھی ہے نا یہ مقام تشکیک ہے ہاں جی وظیفہ کرنا ہی ایب ہی کرنا ہے حضرت صاحب بالکل ٹھیک کرا نا مگر کوئی ڈاکٹر نہیں لب کے رکھنا اللہ کہتا ہے بچہ ڈاکٹر نہیں لب رکھنا ہاں جی ٹھیک ہے مگر پھر بھی حضرت صاحب کوئی حکیم بھی تو ہونا چاہیے بھئی حکیم بھی لگو اس میں کوئی شک نہیں مگر یقین تو پکا کرو تو حضرت صاحب یہ سارا کچھ جی اللہ چلاتا ہے جی بالکل ساڑھے اللہ ہی چلاتا مگر پھر بھی 5-6 دفعہ جو پھر بھی ہویا نا تو آپ جلال میں آ گئے فرمایا حضرت صاحب جی میں تانوں کہندا نا فلاں بادشاہ چلاندا ہے فلاں شیخ صاحب چلاندے نے فلاں سیٹھ صاحب چلاندے نے فلاں چودھری صاحب چلاندے نے تسی مان جانا سی تے میں تانوں کہہ رہا اللہ چلا رہا تو مان ہی نہیں رہے تو یہ یقین کی دولت بہت بڑی بات اور ہم دیکھتے ہیں نشانیاں یقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت آج غیر یقینی کی صورتحال ملکی قومی سطح پہ آخری بات وہ کیا ہے 20 سال سے ایک مقدمہ چل رہا تھا وفاقی شرعی عدالت میں سود کے خلاف 20 سال سے زیر التوا مقدمہ اور اس میں فریق کون تھی حکومت کہتے ہیں نہیں سود ہی ٹھیک ہے جناب مگر دوسری طرف وفاقی شرعی عدالت اور نیک بندے 20 سال کے بعد سود کے خلاف فیصلہ آ گیا وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ یہ سود کا نظام ختم کرو اور اگلے 5 سال کے اندر تدریجاً جو اسلامی نظام معیشت ہے اس کو رائج کرو تو آپ جانتے ہیں اس کے خلاف کون آیا اس فیصلے کے خلاف ہمارا اسٹیٹ بینک اور چند نجی بینک وہ اس فیصلے کے خلاف آ گئے کیا کہنا کیا چاہتے ہیں نہیں جناب ہماری نجات سود میں ہی ہے اور قرآن کا کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اور میں کہتا ہوں وکیل تیری غیرت کہاں مر گئی ہے جو ان کرپٹ بینکوں کا تو وکیل بن گیا اندازہ لو مسلمان مجھے ایک بندہ کہتا ہے پتہ کرو جو وکیل اس کے خلاف آیا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں میں نے کہا بالکل مسلمان مجھے کیوں نہیں ہوا تو کہا اس نے پڑھا نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے گناہ کے 75 درجے ہیں سب سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی خود اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے سب سے کم درجہ کیسا عجیب یہ وکیل ہوگا کہ جو جناب اسٹیٹ بینک کا وکیل بن کے اور ان کرپٹ بینکوں کا وکیل بن کے اس سود والے فیصلے کے خلاف آ گیا یہ کیا ہے تشکیک
تشکیک ہے. اگر یقین ہوتا کہ بھئی سود جو ہے اور سود کا کاروبار اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے اور جو جنگ کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی اس کے خلاف نہ جاتے. اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے, ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں. آپ کو اور ایک تاجر کو یقین ہو جائے کہ ملاوٹ میں دھوکے بازی میں بے برکتی ہے, وہ تھوڑا کھا لے گا کبھی اس طرف نہیں جائے گا. تو آج میرا اور آپ کا مسئلہ معاشرے کا تشکیک ہے, اس کے مقابلے میں یقین ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور یہ قربانی کی سنت بندے کو یقین کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. یا اس طرح قربانی کے کچھ مسائل بھی تھے. انشاءاللہ میں فجر اور عصر کے وقت جب ٹائم ملتا ہے میں بیان کرتا رہوں گا اور کروں گا. اگلے جمعے پہ جو ٹائم میں کمی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی ہیں کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے یعنی وہ شرعی طور پر صاحب نصاب ہے اسے ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے. بکرا نہیں دے سکتا, حصہ ڈال. اور جو قربانی اس کی جگہ پر کوئی پیسے وغیرہ صدقہ نہیں کیے جا سکتے, جانور ذبح کرنا جو ہے وہ لازم ہے. ہاں کسی کی اس صورت میں بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ صاحب کا قربانیاں واجب تھی, اس کے پاس پیسہ بھی تھا, غفلت کرتا رہا, اب شعور اور احساس ہوا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جو قضا والی قربانیاں ہیں نا ان کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. موجودہ دور کی جو قربانی ہے یہ جانور ہی ذبح کرنا پڑے. فوج شدگان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے نہیں, پہلے اپنی طرف سے کرے پھر ان کی طرف سے کرے, حضور نبی پاک کی طرف سے کرے. دعا ہے کہ جو عرض کیا ہے. اور موجودہ دور میں نصاب کیا ہے, آخری کا نصاب یہ ہے کہ صرافہ بازار میں اس وقت جو قربانی اس کی چاندی کی قیمت ہے وہ اگر 612 گرام بنتی ہے یعنی 52.5 تولے جو ہے وہ 612, اس کی قیمت ہے 82,000 روپیہ. جس بندے کے پاس 82,000 روپیہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو یا وہ اس کا ارینج ادھار کر کے کر سکتا ہو کہ بعد میں ہفتے 2 ہفتے بعد وہ 82,000 یا اس میں سے کچھ پیسے دے دے, بے شک وہ قرض پکڑ کے, ہم مگر جس قرض کے اتارنے کا یقین نہیں ہے ایسا مقرون قرض نہیں پکڑ سکتا. ہر صورت میں جو صاحب نصاب لوگ ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے.